بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر حصہ نظم سے دہرائی کے حوالے سے ہے، جو کہ نظم ہمارے پاس موجود ہے ہلال استقلال، جس کے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حفیظ جلندری کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ یہ جلندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق تھا، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی پرچوں میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی، مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ یہ اردو کے قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی تصانیف یہ ہیں: تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چونٹی نامہ۔ انہوں نے قومی ترانے کی طرح دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں، جن میں یہ نظم ہلال استقلال بھی شامل ہے۔ ہلال استقلال وہ پرچم ہے جو 1925 کی جنگ میں شاندار کارکردگی کی بنا پر لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو یہ پرچم دیا گیا تھا۔ پرچم میں پاکستان کے جھنڈے کی طرح ہے، البتہ اس پر سرخ، نیلے، سبز 3 ستارے ہیں۔ شاعر اس پرچم کو سربلند دیکھنے کا خواہاں ہے۔ آئیے نظم کے خلاصے کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ سبز ہلالی پرچم شہیدوں اور غازیوں کی طرف سے انعام، توحید و رسالت کی گواہی۔ یہ پرچم حضرت خالد بن ولید، امام حسین، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی بہادری کا شاہد ہے۔ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک خوشخبری ہے، پاکستان کی سالمیت کی علامت ہے۔ شعر نمبر 1 دیکھیے۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ ابو الاسر حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ ملی و قومی تاریخ اور اس کے بعض علامتیں ان کی شاعری کے اہم موضوعات سخن ہیں۔ وہ ترانے پاکستان کے خالق بھی ہیں۔ یہاں وہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچم پاکستان کی آزادی اور استحکام کی علامت ہے۔ یہ پرچم ان شہیدوں کی قربانیوں کا حاصل ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے لہو کے چراغ روشن کیے، اور یہ ان غازیوں کی طرف سے انعام ہے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی اور کامیاب ہوئے۔ یہاں شاعر نے تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان بر عظیم کی قربانیوں کا بڑے اختصار مگر جامعیت کے ساتھ ایک مصرعے میں ذکر کر دیا ہے۔ جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے فرزندان توحید نے تحریک پاکستان کے دوران اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ حوالے کا شعر دیکھیے۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ یہ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، اسی طرح یہ ہلال حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا عکس ہے جو آسمان پر ظاہر ہو رہا ہے۔ ہلال کو خنجر سے تشبیہ، مطلب وہ جو چاند ہوتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اوپر کے کنارے کو شہادت کی انگلی سے استعارہ، گویا کہ مسلمان توحید کے قائل ہیں۔ مسلمانوں کی عظمت، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب، یہ پرچم ان کی جرت بہادری کا لمبردار ہے۔ ہلالی خنجر
اس انگشت شہادت کی طرح کا ایک اشارہ ہے جو ہم دوران نماز توحید الہی اور رسالت محمدی کی حقانیت پر گواہی کے لیے اشارے کے طور پر اٹھاتے ہیں۔ آسمان پر چمکنے والے ہلال خنجر کی شکل کا ہے، اور یہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، مطلب حضرت خالد بن ولید کو جو لقب دیا گیا تھا اس کا پرتو، اس کا عکس ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت، بہادری اور استقامت و جرأت کی علامت بھی ہے۔ اس شعر میں حفیظ جلندری نے ہلالی خنجر یعنی خنجر کی شکل کی ہلال کی تعریف کی ہے۔ وہ چاند جو پہلی کا باریک چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، جو ہمارے پرچم پر بنا ہوا بھی ہے، اور یہ تعریف اسی مناسبت سے کی گئی ہے کہ پاکستان کا سبز پرچم ہلالی کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہلال یعنی پہلی رات کا چاند بنا ہوا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ انگشت شہادت، تلوار، سیف اور خنجر میں ایک خم کرو ہوتا ہے، مطلب جو انگشت شہادت ہماری اٹھتی ہے نماز کے دوران، اگر آپ اس کو سیدھا بھی کر لیں پھر بھی اس انگلی میں خم ہوتا ہے انگشت شہادت میں۔ سیف جو خنجر ہوتا ہے نا، خنجر کو بھی دیکھیں اس کی بھی ایک کروی شکل ہوتی ہے، خمدار شکل ہوتی ہے، اور تلوار میں بھی خم ہوتا ہے۔ تو تین چیزوں کے خم کو استعمال کرنا اور ایک ہی شعر کے اندر استعمال کرنا ایک شاعر کی فنی قابلیت ہے اور شاندار شاعر ہونے کی علامت بھی۔ یہ حفیظ جلندری کی فنی مہارت کا ایک قابل تحسین پہلو ہے۔ آئیے حوالے کا شعر دیکھیے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ شعر نمبر 3، اہم نکات۔ پہلے شعر پڑھتے ہیں۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ سبز ہلالی پرچم جس پر خنجر کا عکس بنا ہے، ہمارے شہداء کا عطا کردہ ہے۔ وہ جان نذرانہ دے کر ہمارے لیے خوشخبریاں چھوڑ گئے۔ شہداء کا مقدس لہو جو کہ حصول پاکستان کے لیے بہا، یہ اس کا بدلہ ہے یہ پرچم، جنہوں نے اپنی جان قربان کر کے ہمیں آزادی اور اپنی سلطنت جیسی عظیم خوشیاں فراہم کیں۔ اس شعر میں شاعر ایک دفعہ پھر تخلیق پاکستان کے پس منظر پر روشنی ڈالتا ہے کہ بر عظیم میں ہندوؤں کے تعصب اور انگریزی سامراج کے ظلم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس تگ و دو میں بر عظیم کے مسلمانوں کو آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑا، عصمتیں لوٹیں، گھر بار برباد ہوئے، اور سروں کی فصل کٹی تو یہ پاکستان وجود میں آیا۔ یہ پرچم پاکستان کی علامت ہے، گویا یہ ان شہیدوں کی طرف سے قوم کو ایک تحفہ اور نذرانہ ملا جنہوں نے اپنا مستقبل اور حال ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیا تھا۔ وہ خود تو شہادت سے سرفراز ہو گئے اور قوم کو آزادی، استحکام اور ترقی کی بشارتوں سے نواز گئے۔ حوالے کا شعر دیکھیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شعر نمبر 4 کی طرف چلیے۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ یہ پرچم حضرت حسین کے بہادری اور جرأت کا علم بردار ہے اور قوم کی شمع کے لیے اپنے دل میں پروانے کسی جلن اور تڑپ رکھنے کے عزم کی علامت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جرأت و بہادری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جرأت و بہادری بھی شامل ہے۔ یہ قوم کے لیے ایسے ہے جیسے پروانوں کے لیے شمع ہوتی ہے۔ مسلم قوم پروانوں کی طرح کٹ مرتے ہیں پر کبھی سرنگو نہیں ہونے دیتے۔ شاعر کی نظر پوری تاریخ اسلام پر ہے کہ کہاں کہاں عظیم تر مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ ایک روشن مثال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی قربانی دے کر اسلام کے پرچم کو سربلند کیا۔ اس طرح یہ پرچم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، مردانگی اور بے مثل جرأت پر مبنی اسلوب حیات کی علامت ہے۔ دوسرے مصرعے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم تخلیق پاکستان کے پس منظر کی علامت بھی ہے۔ جب یہ نعرہ بلند ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، گویا یہ پرچم جد و جہد کا ایک تسلسل ہے، اور یہ پرچم ان شہیدوں کی قربانیوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے جو حصول پاکستان کے لیے دی گئیں۔ سوزش پروانہ کی ترکیب شہیدان پاکستان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ وہ قربانیاں جو شمع ملت کو
روشن کرنے اور رکھنے کے لیے دی گئیں۔ گویا یہ پرچم شمع ملت ہے اور سوزش پروانہ کی علامت بھی۔ حضرت حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے شاعر نے شعر میں تلمیح کا نہایت عمدہ استعمال کیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے لکھا تھا کہ اب بھی چمک رہا ہے حسین و علی کا نام، اور خاک اڑ رہی ہے یزید اور زیاد کی۔ آئیے حوالے کا شعر دیکھ لیجئے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شعر نمبر 5۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ یہ پرچم محمد بن قاسم کی سخاوت، طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین اور محمود غزنوی کی بہادری اور کامرانی کا نشان ہے۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ، طارق بن زیاد فاتح اندلس، صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، محمود غزنوی فاتح پنجاب اور سومنات۔ گویا کہ پاکستان کے پرچم میں سب کی محنت اور کاوش شامل ہے۔ حفیظ جلندھری قیام پاکستان کی تاریخ پس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ پرچم اسلامی تاریخ کے تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ یہاں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کا یہ قول ذہن میں رہے کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب بر عظیم میں پہلا شخص مسلمان ہوا۔ گویا ایک قوم کی تعمیر کا آغاز بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ شاعر ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ محمد بن قاسم یہ پرچم لے کر بر عظیم میں داخل ہوئے تو طارق بن زیاد نے ساحل اسپین پر کشتیاں جلا کر اسی پرچم کو سرزمین مغرب میں سر بلند کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے مشرق وسطیٰ میں یہی شمع روشن کی تو محمود غزنوی شمال کی طرف سے خشکی کے راستے اسی پرچم کو لے کر بر عظیم میں وارد ہوا۔ ان سب تاریخوں کڑیوں کو ملایا جو قیام پاکستان تک تاریخ مکمل ہو جاتی ہے۔ تلمیحات کا ایسا خوبصورت استعمال کم شعروں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یہ پرچم دنیا میں فتح و کامرانی کی علامت ہے۔ یہ زمین پر رحمت کے بادل کی مانند ہے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کا پیغام ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی عظمت کا نشان، قوت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ دنیا شاہد ہے کہ انگریز اور ہندو قوم سے کس قدر محنت کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، پھر کس قدر قربانی سے اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ جب تک سورج چمکتا رہے گا فتح و کامرانی کا یہ پرچم فضا میں سر بلند رہے گا، لہراتا رہے گا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں قائم ہونے والے اس ملک پاکستان کو آسمانی تائید حاصل ہے۔ یہ زمین پر اللہ کی رحمت کا نشان ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر یعنی نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوا۔ اس لیے اگر مشیت ایزدی کا یقین کریں تو یہ پاکستان عالم اسلام کا قائد ہے اور ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے لیے تقویت و استحکام کا باعث ہے۔ اسے خدا تعالیٰ کی مدد و تائید بھی حاصل ہے اور بلا شبہ آزادی کی ایک بڑی رحمت ہے، اور ہماری غفلتوں، کوتاہیوں اور بدعنوانیوں، کرپشن کے باوجود اس کا نقشہ دنیا پر قائم رہنا مشیت الہی اور تائید ایزدی کی تصدیق ہے۔ بقول شاعر، اسلام کے جلال کا پرچم ہوا بلند، بستی الٹ گئی ہے سمود اور عاد کی۔ یہ پرچم ہے روایت عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ شاعر پھر سے تاریخ کے اوراق پلٹ رہا ہے۔ وہ اہل پاکستان کو بتا رہا ہے کہ یہ اسلام کا پرچم ہے جو عدل و انصاف اور امن کا پرچم ہے۔ یہ کوئی نیا پرچم نہیں ہے بلکہ یہ وہی پرچم ہے جو محمد بن قاسم نے دیبل پر لہرایا تھا، طارق بن زیاد نے ہسپانیہ میں جبل الطارق میں سر بلند کیا تھا۔ یہ وہی پرچم ہے جسے غزنوی نے سومنات پر لہرایا، بابر نے برعظیم میں اسے بلند کیا، پھر یہی پرچم قائد اعظم کے ہاتھوں میں رہا۔ یہ جہاں جہاں بلند رہا امن اور انصاف کی علامت بن کر رہا۔ یہ عظیم الشان روایات کا حامل ہے اور یہی پاکستان کی آزادی اور پائیداری اور استحکام کا ضامن ہے۔ یہ قومی ترانے کے خالق ابو الاسر حفیظ جلندھری کی دلی خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ وہ ہر پاکستان کی طرح
اس مملکت خداداد کو مضبوط و مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حوالے کا شعر دیکھیے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ آئیے ساتھ میں ہم تلمیح کی معروضی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کس صنعت میں کم سے کم الفاظ میں کسی تاریخی واقعے یا بات کو بیان کیا جاتا ہے؟ تلمیح میں وہ کون سی صنعت ہے جس میں کلام، گفتگو یا تحریر میں کسی معروف اور خاص واقعے کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کیا جاتا ہے؟ تلمیح میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، اس شعر میں تلمیح کیا ہے؟ آتش نمرود۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، اس شعر میں تلمیح کیا ہے؟ چاہے یوسف۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں تلمیح کیا ہے؟ ابن مریم۔ تلمیح کی نشاندہی کریں۔ یار من، برادر خود، برادر من، برادران یوسف، برادران یوسف ہوگی تلمیح۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر دہرائی کا اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔